تنویر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی بوتل گھما رہا تھا۔ ہلکا سا مسکرایا۔ تم بیوی کے بڑے فرما بردار ہو، شہزام نے جواب دیا۔ تنویر، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ایلیزا سے محبت کرتی ہو۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ بے چینی تھی کہ شروع میں تم اسے حاصل نہیں کر سکے، لیکن اب تو وہ تمہارے پاس ہے نا۔ شہزام نے تنویر کے ساتھ گلاس ٹکرایا۔ تنویر نے سر جھکا کر ہلکی مسکراہٹ دی۔ ہاں، اب اس کے پاس ایلیزا تھی۔ رات 11 بجے کے قریب تنویر نشے میں دھت جسم گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لوٹا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو شراب کی تپش اس کے دل میں آگ بھڑکا رہی تھی۔ خالی گھر دیکھ کر ایسا لگا جیسے بے شمار چیونٹیاں اس کے دل کو کتر رہی ہوں۔ اس نے فون نکالا اور ایلیزا کا نمبر ملایا۔ سست لہجے میں حکم دیا، آ جاؤ۔ پریزیڈنٹ تنویر۔ کال ایلیزا کی اسسٹنٹ نے اٹھائی۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، معاف کیجیے گا، ایلیزا شوٹنگ ٹائم کے وقت ساتھ تقریب میں زیادہ پی گئی تھیں، اس لیے سو رہی ہیں۔ اسے کہو صبح اٹھ کر سیدھی یہاں آئے۔ تنویر غصے میں فون ایک طرف اچھال دیا۔ ادھر اسسٹنٹ اسکائلر نے فون رکھ کر خوفزدہ نظروں سے ایلیزا کو دیکھا جو ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر میک اپ اتار رہی تھی۔ وہ تو گئی۔ اس نے ہمت کر کے پریزیڈنٹ تنویر سے جھوٹ بول دیا، مگر اصل قصوروار ایلیزا تھی جو بالکل لاپرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ اسکائلر کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایلیزا میں اتنی جرأت کہاں سے آئی۔ عام طور پر کمپنی کی عورتیں پریزیڈنٹ کو خوش کرنے کے لیے ایڑیاں اٹھا لیتی، یہاں تک کہ مشہور گلوکارہ سینڈی بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ لیزی، پریزیڈنٹ نے کہا ہے صبح تمہیں وہاں جانا ہے۔ پتہ ہے، تم جا کر آرام کرو، ایلیزا نے بے پرواہی سے کہا اور غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ اسکائلر نے پلکیں جھپکائیں مگر آخرکار ایلیزا کی بات مان کر چلی گئی۔ غسل کے بعد ایلیزا نے وائن کی بوتل نکالی۔ اس نے کھولی اور اونچی کرسی پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک گلاس پینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی زندگی ایسی بن گئی تھی کہ اگر وہ شراب کے نشے میں خود کو سنانا نہ کرے تو نیند آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اگرچہ مسلسل شراب نوشی نے اس کے معدے کی حالت دن بدن خراب کر دی تھی، مگر یہ عادت بدلنا اس کے بس میں نہیں رہا۔ اس کے قریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ فلم انڈسٹری کی سب سے مقبول اداکارہ ایلیزا ٹرنر دراصل تنویر کی کھلونا تھی۔ اگلے دن ایلیزا صبح 9 بجے تک سوئی رہی۔ فون پر تنویر کی 2 کالز تھیں جنہیں اس نے نظر انداز کر دیا اور موبائل بند کر دیا۔ دوپہر 1 بجے وہ ڈرائیو کر کے شوٹنگ سیٹ پر پہنچی۔ جب سے اس کا تعلق تنویر کے ساتھ جڑا تھا، اس نے صرف ماڈرن فلموں کے کردار قبول کیے تھے اور ہر فلم کا سیٹ کینبرا ہی میں ہوتا تھا۔ سب سے دور کی شوٹنگ بھی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی۔ ایلیزا کے دل میں جھنجھلاہٹ تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ تنویر کے کب اسے اکتا جائے گا۔ پہلا سین مکمل ہونے کے بعد جب وہ آرام کے لیے مڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک باوقار اور شاندار شخصیت شوٹنگ سیٹ پر موجود ہے۔ اس شخص نے صرف سفید ٹی شرٹ اور سلیٹی رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی زیور یا خاص چیز نہیں تھی، مگر اس کی شخصیت کا رعب چھپائے نہ چھپتا تھا۔ ڈائریکٹر فوراً آگے بڑھا اور خوشامدی انداز میں اس کے لیے سگریٹ جلایا۔ صرف ڈائریکٹر ہی نہیں بلکہ فلم کے ہیرو جیسپر سمنز اور دوسری ہیروئن ہیتھر چیمپئن بھی اس کی خوشامد میں بڑھے۔ نواز صاحب، تنویر کیا آج فارغ وقت میں ہمارے شوٹنگ سیٹ پر آ گئے؟ ہیتھر کی آنکھیں تنویر پر اتنی چمک رہی تھیں جیسے روشنی بکھیر رہی ہوں۔ وہ اور ایلیزا دونوں فلکس میڈیا کے تحت تھیں۔ ہیتھر کو فلم میں صرف اسی لیے موقع ملا تھا کیونکہ فلکس میڈیا اس فلم کی سرمایہ کار کمپنیوں میں شامل تھی، مگر وہ ایلیزا جتنی مشہور نہ تھی۔ اگر وہ تنویر کے بستر تک پہنچ جائے تو اس کے مستقبل کے وسائل کہیں بڑھ سکتے تھے۔ میں کسی کو دیکھنے آیا ہوں۔ تنویر نے انگلی میں دبی سگریٹ گھمائی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی دل مخ لینے والی نظریں سیدھی ایلیزا پر ٹکی ہوئی تھیں جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ فلم یونٹ کے لوگ سکتے میں آ گئے۔ اصل میں ایلیزا نواب صاحب تنویر کی عورت تھی۔ تنویر کے دل میں پہلے ایلیزا کے لیے نرم جذبات تھے، مگر اس لمحے سب ختم ہو گئے۔ اس کے دل میں ہلکی سی نفرت جاگی۔ ڈائریکٹر کے ذہن میں بھی کھوج چلنے لگی کہ کہیں اس نے پہلے ایلیزا کو ڈانٹا تو نہیں تھا۔ ہیتھر کا دل حسد سے بھر گیا۔ عام طور پر ایلیزا مغرور اور اونچی نظر آتی تھی۔ ہیتھر سوچتی تھی وہ سب سے پاک صاف ہے، مگر اب لگ رہا تھا کہ وہ بھی خفیہ طور پر مردوں کے بستر تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی رہی ہے۔ آخر وہ ہیتھر سے مختلف کیسے تھی؟ تو پھر اتنا نخرہ کیوں؟ ایلیزا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ فاصلے پر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرد روشنی جھلکی۔ جب اس کا اور تنویر کا تعلق بنا تھا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا رشتہ خفیہ رہے گا، مگر آخر میں وہ تو شوٹنگ سیٹ پر یوں آیا جیسے چاہتا ہو سب کو معلوم ہو۔ ادھر آؤ۔ تنویر نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کی بھاری اور پرکشش آواز گونجی۔
अलीज़ा आगे बढ़ी और हल्की सी मुस्कुराहट दी। नवाब साहब, तनवीर, मैंने सुबह फ़ोन किया, तुमने उठाया ही नहीं। तनवीर ने प्यार से उसके कानों के पास की लिपटें पीछे की। कल रात मेरे पास क्यों नहीं आई? शूटिंग की वजह से थक गई थी। डायरेक्टर फौरन बोल उठा, बिल्कुल नहीं, कल हमने शाम 7 बजे ही शूटिंग खत्म कर दी थी। फिक्र न करें नवाब साहब, हम अलीज़ा को थकाने की हिम्मत नहीं करते। अलीज़ा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, डायरेक्टर लॉरेंस, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। जब मैंने अदाकारी का फैसला किया है तो मेहनत से डरने का कोई सवाल ही नहीं। उल्टा जो मुआवजा मुझे मिलता है वो आम लोगों से कई गुना ज़्यादा है। ऐसे में मुझे शिकायत का क्या हक है? डायरेक्टर झिझकते हुए बोला, सच है एलिज़े, तुम्हें अपनी हकीकत का पता है, इसलिए तो नवाब साहब तुम पर फिदा हैं। तनवीर हल्का सा मुस्कुराया, ये तो है, मेरा इंतखाब हमेशा बेहतरीन होता है। इसने हल्के से एलिज़ा की कमर थामी। बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था मगर आंखों में सर्दी की एक लहर झलक रही थी। चलो ज़रा लाउंज में बैठते हैं। अलीज़ा के खूबसूरत चेहरे पर हल्की सी जमी हुई सख्ती आ गई। दूसरी तरफ तनवीर के मूड का क्या कहना, वो तो बड़ा खुश था। शुक्रिया लॉन्ड साहिब, तनवीर ने कहा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप सेट पर आए। डायरेक्टर ने चापलूसी से जवाब दिया। तनवीर अलीज़ा को घसीटते हुए लाउंज में ले गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। उसने दोनों हाथ दरवाज़ा पर रख कर अलीज़ा को घेर लिया। अलीज़ा, तुम काफ़ी दलेर हो गई हो, मेरी बातों को नज़रअंदाज करती हो। मैं कॉल्स तक उठाने की जहमत नहीं करती। एलिज़ा, तुम काफ़ी दले तन्वी ने एक हाथ आज़ाद करके उसकी ठोड़ी को दबोच लिया। तुम पहली औरत हो जिससे अपने मुकाम का कोई एहसास नहीं। अलीज़ा ने सर्द नज़रों से उसकी आंखों में देखा। तो अब साहिब तनवीर, क्या आप भूल गए मैंने आपके साथ ताल्लुक़ क्यों रखा? क्योंकि आपने मुझे धमकाया था। अब जबकि सारा को सज़ा मिल गई है और आंटी ज्वेलिया का बदला भी पूरा हो गया है, तो मुझे आपके साथ मज़ीद रहने की ज़रूरत नहीं। तनवीर ने आंखें तंग कर लीं। क्या अब तुम्हें अपने साथियों की ज़िंदगियाँ अज़ीज़ नहीं रहीं? क्या डरती नहीं कि तुम्हारा नाम ख़राब होकर तुम एक अगवाकार इदारा कहलाओगी? अलीज़ा ने बेपरवाही से कहा, अगर अदाकारा नहीं रही तो छोड़ दूँगी ये फ़ील्ड। नवाब साहब, आपने मुझसे बेशुमार बार ताल्लुक़ बनाया है, आप उकताए नहीं अभी तक। शोबिज़ में खूबसूरत औरतों की तो कमी नहीं, आप तो मुझे खुद ही अक्सर कह चुके हैं कि मैं बिस्तर पर मुर्दा मछली जैसी हूँ। तनवीर ने सर झुकाकर उसकी आंखों में झांका। वो आंखें बिल्कुल पुरसुकून पानी की तरह थीं। उसे अचानक माजी की रानिया की निगाहें याद आ गईं और वो अल्फाज जो कल सारा ने कहे थे, उसका सीना एकदम भारी सा हो गया। अलीज़ा, क्या आप नहीं जानती कि मर्दों को पता करने की ख्वाहिश होती है? तनवीर की बारीक उंगलियां अलीज़ा की आंखों पर रेंगी। मुझे आपसे बोर होने का वक्त नहीं आया। जितना आप मुर्दा मछली की तरह रहेंगी, मुझे आपको सही तरह सिखाने के लिए इतनी ही मेहनत करनी होगी। मेरे साथ चालें मत चलें, वरना मैं आपके मातहतों को जन्नत न दूंगा बल्कि जहन्नम में डाल दूंगा। बात खत्म करते ही इसने इसके लिबास के पिछले जिप को खींचकर खोला। नहीं, अलीज़ा का चेहरा बदल गया। वो अभी भी फिल्म के सेट पर थे। तनवीर उसे खुलेआम जलील कर रहा था। ये तुम्हें नाफरमानी करने का सबक है। तनवीर ने अलीज़ा की ठोड़ी पकड़ी और उसे चूम लिया। अलीज़ा को दिल की गहराइयों से नफरत और घुटन महसूस हुई। चाहे ये कितनी बार भी हो, वही एहसास था। लेकिन इस आदमी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसने इसे हर चीज़ कबूल करने पर मजबूर किया। तनवीर, मैं आज रात आपके घर आ जाऊंगी, ठीक है? अलीज़ा ने हथियार डाल दिए। वो यहाँ जिनसी ताल्लुकात नहीं रखती थी। शाम में इसका एक सीन भी बाकी था, लोग देख लेंगे। तुम तो अदाकारी छोड़ने से भी नहीं डरती, क्या तुम यहाँ मुझसे ताल्लुक रखने से डरती हो? तनवीर ने हंसते हुए कहा। इसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। अलीज़ा, मैं इस पर रज़ामंद नहीं हूँ। मैं कल रात बड़ा मूड में था। किसने कहा कि तुम आज सुबह मेरे साथ वक्त गुजारने ना आओ? बात खत्म करने के बाद इसने अलीज़ा को लाउंज को सफ़र पर ले जाया। इसने कल रात अच्छी नींद नहीं ली थी। जब भी इसकी आंखें बंद होती, मैं उठाया सारा रानिया को देखता। रानिया की आंखों से आंसू गिरते जब वो इसे पूछती कि क्या वो ब्रेकअप को रद्द कर सकती है। इसने इसका मजाक उड़ाया और जलील किया। तनवीर अपनी बेहतरीन याददाश्त से नफरत करता। क्या ये महज एक औरत नहीं थी? फिर भी वो इसे इस लम्हे तक क्यों याद रखता था? तनवीर ने अपनी ऐनक उतारी और फेंक दी, जिससे इसकी तेज आंखें जाहिर हो गईं। अलीज़ा चौंक चौंक गई। ये तनवीर पहले जैसा नहीं था। अगरचे पहले भी वो सख्त मिजाज था, लेकिन अब वो भी मेहरबान रहता। लेकिन इस लम्हे वो बेरहमियत से भर गया था, जैसे वो सिर्फ अपने गुस्से का निशाना बन रही हो। मुझे देखो। तनवीर ने अलीज़ा का चेहरा सख्ती से पकड़ा और इसकी सख्त नज़रें देखी। इसकी आंखें रानिया की तरह थी, लेकिन वो चेहरा, क्या आपके पास मास्क है? तनवीर ने अचानक पूछा। अलीज़ा हैरान रह गई। इसे समझ नहीं आया कि वो क्या करना चाहता है। ताहम इसके पास बैग में मास्क मौजूद था।
تنویر نے اس کا جواب نہ پا کر اپنی ٹی شرٹ اتاری اور اس کا ناک اور منہ ڈھانپ دیا۔ علیزہ نے حیرت سے اپنی آنکھیں بڑی کی۔ اس نے واقعی سوچا کہ تنویر ذہنی طور پر بیمار ہے۔ طویل اذیت کے بعد علیزہ کو معلوم نہیں تھا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ وہ تھک چکی تھی۔ تنویر اس دن خاص طور پر پاگل تھا۔ آج رات میرے گھر آنا۔ تنویر نے اسے سختی سے گلے لگایا، جیسے اسے اب بھی بھرپور سکون نہ ملا ہو۔ بس، علیزہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا فون پکڑا۔ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ گزر چکے تھے۔ ڈائریکٹر نے مجھے صرف 1 گھنٹے کا وقفہ دیا تھا، تو کیا ہوا؟ کیا وہ غصہ کرنے کی ہمت کرے گا؟ تنویر نے اس کی پلک کو ہلکا سا چوم لیا۔ علیزہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے سرد سانپ سے چوم لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ اگر آپ آج رات نہ آئیں تو مجھے کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ کل پھر آپ کو یہاں تلاش کرنے آؤں۔ تنویر ہنسا، اپنا آپ ٹھیک کیا اور پہلے روانہ ہو گیا۔ علیزہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لباس پھٹا ہوا تھا۔ علیزہ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنا لباس بدلے اور اپنی گردن پر حقیز چھپانے کے لیے فاؤنڈیشن کی موٹی تہ لگا دے۔ لیکن ہوشیار لوگ جان گئے کہ اس وقت تنویر کے درمیان کیا ہوا جب وہ باہر نکلی۔ فلم کے ڈائریکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ علیزہ کے دیر سے آنے پر ناراض نہیں تھا۔ علیزہ، کیا تم کر سکتی ہو؟ کیا تم تھکی ہوئی ہو؟ اگر تھکی ہوئی ہو تو تمہارا سین کل کے لیے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہیتھر ناخوش تھی اور بولی، ڈائریکٹر، اگر وہ فلم نہیں کرے گی تو میرا اس کے ساتھ سین پھر کل کے لیے ملتوی کرنا پڑے گا۔ مجھے کل کچھ معاملات دیکھنے ہیں۔ علیزہ تو وقت کی دیر پر بھی شکایت نہیں کر رہی۔ تم جیسے کم مقبول شخص کیوں شکایت کر رہی ہو؟ ڈائریکٹر نے ہیتھر کو گھورا، جس پر ہیتھر نے غصے میں پیر زمین پر مارا۔ ٹھیک ہے، میں تھکی نہیں ہوں۔ آپ سب تیار ہو جائیں اور میرے سین کی تیاری شروع کریں۔ علیزہ خاص سلوک سے خوش نہیں تھی۔ اسے فلمی عملے کی عجیب نظر کا اندازہ ہو گیا تھا۔ شروع میں وہ عملے کی عزت محسوس کر سکتی تھی۔ بہت سے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کیونکہ اس کی اداکاری اچھی تھی اور وہ مشکلات برداشت کر سکتی تھی۔ لیکن آج کے بعد فلمی عملہ غالباً یہ کہے گا کہ اس کی بیڈ اسکلز اچھی ہیں اور اس کے وسائل کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تنویر کے بستر میں گئی۔ اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوسرے لوگ اس کے اور تنویر کے تعلقات کے بارے میں جانیں۔ جب ڈائریکٹر نے کام شروع کیا، ہیتھر طنزیہ انداز میں بولی، علیزہ، تم پچھلا لباس کیوں نہیں پہن رہی؟ وہ بہت خوبصورت تھا۔ علیزہ اس کے الفاظ میں طنز محسوس کر سکتی تھی۔ وہ واپس موڑی تاکہ چلی جائے۔ ہیتھر نے تیز آواز نکالی، تم اتنی بڑائی کیوں کر رہی ہو؟ تم صرف خوش قسمت ہو کہ صدر لغاری کے ساتھ جڑ گئی۔ کوئی تعجب نہیں کہ حال ہی میں تمہیں اتنے اچھے وسائل مل رہے ہیں۔ کیا تم حسد کر رہی ہو؟ علیزہ نے پیچھے مڑ کر ہیتھر کی طرف سرد نظریں ڈالیں۔ میں ان چیزوں کا حسد نہیں کروں گی۔ ایسا لگا جیسے ہیتھر کی دم کچلی گئی ہو۔ میں صرف اپنی اداکاری کی مہارت پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں اور جائز طریقے سے اوپر پہنچنا چاہتی ہوں، نہ کہ… اس نے علیزہ کے جسم کی طرف نظر ڈالی اور کہا، اپنی اداکاری پر بھروسہ کرنا سب سے قابل اعتماد طریقہ ہے۔ یہ صرف سنڈے کو دیکھ کر واضح ہے۔ ماضی میں نوجوان مسٹر لغاری اس سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے ستارے بھی توڑ کر لاتے تھے۔ اب کیا؟ مرد صرف نئی دلچسپی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ غیر معمولی ہے کہ تمہیں یہ شعور ہے۔ میں تمہارے پاس تنویر تک پہنچاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ مستقبل میں مجھے چھوڑ بھی دے تو تم میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا۔ ایک دھندلی مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنے کے بعد علیزہ موڑی اور چلی گئی۔ علیزہ! ہیتھر نے غصے میں پیر زمین پر مارے۔ کیا علیزہ واقعی یہ بات تنویر کو بتائے گی؟ کمپنی میں ہر کوئی جانتا تھا کہ تنویر کے ساتھ جڑنا کامیابی کا بہترین راستہ ہے۔ جب علیزہ نے اصرار کیا اور آخری 2 سین فلمائے تو ڈائریکٹر نے اسے جلدی جانے کی اجازت دی۔ جب وہ سلیبریٹی وین میں بیٹھی، اس نے وٹامن سی کی گولیوں کی بوتل میں سے معنی حمل گولی نکالی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ وہ تنویر کے بچے کی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ علیزہ کے سسٹر نے نرم آواز میں پوچھا، لیزی، کیا تم اس تنویر کے پاس جا رہی ہو؟ علیزہ نے ہونٹ سمیٹے۔ وہ بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لمحے صبرین نے فون کیا، سلیبریٹی علیزہ واسطی، کیا تم آج رات کیری فش کھانا چاہو گی؟ آخرکار علیزہ کے خوبصورت چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا تمہیں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ شہزام آج کاروباری دورے پر گیا ہے۔ پتہ دے دو، میں آ جاتی ہوں۔ صبرین نے جو جگہ بھیجی وہ تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو پر تھی۔ ملنے کے بعد انہوں نے دریا کے سامنے ایک نجی آؤٹ ڈور کمرہ مانگا۔ تم حال ہی میں کیسی ہو؟ صبرین نے علیزہ کو دیکھا جب کھانے کا آرڈر دیا۔ تم دبلی ہو گئی ہو۔
ہاں مجھے بے خوابی ہے، علیزہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا اس کا تعلق تنویر سے ہے؟ صبرین نے بویں بلند کی۔ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کیا وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ علیزہ ہنس پڑی۔ وہ ایک بے حس سرد خون والا جانور ہے۔ آہ تم غلط ہو، وہ میرے شوہر کے سامنے جذبات رکھتا ہے۔ صبرین نے مذاق کیا۔ کل شہزام نے اسے نصیحت کی کہ تمہیں جانے دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے یہ ہدایت سنجیدگی سے لی یا نہیں۔ علیزہ حیران ہو گئی۔ اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم کہ اسے جانے دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ کیا تم واقعی تنویر سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ صبرین نے اپنا کپ نیچے رکھا۔ وہ متجسس تھی۔ آخر تنویر واقعی اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ دل پھینک اور ٹھنڈا مزاج تھا، لیکن وہ امیر اور خوبصورت بھی تھا۔ اس کی شکل و صورت پورے آسٹریلیا میں اعلیٰ درجے کی سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی پرانی دوست رانیہ بھی تنویر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ صبرین نے تنویر کی ماضی کے عیاشیوں کی کئی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ وہ تمام عورتیں اس پر فدا تھیں۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ عورتیں برے مردوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اس بات میں کچھ منطق ضرور تھی۔ علیزہ نے تمسرانہ مسکراہٹ دی۔ تنویر خوبصورت ہے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ گندا ہے؟ صبرین لاجواب ہو گئی۔ اس کے علاوہ کیا کوئی عورت تنویر جیسے شخص کے دل میں جگہ بنا سکتی ہے؟ علیزہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ شہزام سے مختلف ہے۔ عورتیں اس کے لیے صرف کھلونے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جب وہ 18 سال کی عمر میں اس کے ساتھ مخلص تھی تو تنویر نے کس طرح اس کی توہین کی تھی۔ رانیہ، مجھے نہیں لگا تھا کہ تم اتنی بے وقوف ہوگی۔ تم نے تھوڑی سی خوشامد کے بعد مجھے اپنی عزت دے دی۔ آہ تم کتنی دل پھینک عورت ہو۔ کیا یہ واقعی تمہارا پہلا موقع تھا؟ کہیں یہ مرمت شدہ پردہ تو نہیں تھا؟ سچ کہوں تو مجھے تمہارے ساتھ سیکس کرنے پر بہت پچھتاوا ہے۔ تم ایک مردہ مچھلی کی طرح ہو، اس میں کوئی مزہ نہیں۔ علیزہ آج بھی وہ الفاظ واضح طور پر یاد رکھتی تھی، چاہے وہ دوبارہ جنم لے چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ اپنی آنکھوں میں چھپی اذیت اور نفرت کو چھپا سکے۔ صبرین علیزہ کی اس مایوسی کو محسوس کر سکتی تھی کہ وہ آزادی چاہتی ہے، لیکن بے بس ہے۔ وہ افسردہ ہوگی۔ اگر یہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ دباؤ ڈال سکتی تھی، لیکن تنویر اپنی اصل فطرت بہت چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ اصل میں ایک راستہ ہے۔ علیزہ چونکی۔ کہو۔ میں نے شہرام سے سنا ہے کہ تنویر ان عورتوں سے اسی لیے علیحدہ ہوا تھا کیونکہ وہ بہت لالچی ہو گئی تھیں۔ مردوں کی عجیب سوچ ہوتی ہے، جتنا تم ان کی مخالفت کرو اتنا ہی وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی عورتیں ان سے محبت کر بیٹھتی ہیں، ان سے چپکنے لگتی ہیں یا مزید کچھ چاہتی ہیں، وہ چڑ جاتے ہیں اور انہیں بورنگ سمجھتے ہیں۔ صبرین نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اچانک پوری کوشش کرو کہ اسے خوش کرو، پھر ہر طریقے سے اس سے پیسہ اور وسائل حاصل کرو۔ تم حتیٰ کہ اس سے شادی بھی کر سکتی ہو۔ اس طرح وہ تمہیں خود بخود تم سے دور ہو جائے گا اور بیزار ہو جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ تم بھی عام سیلیبریٹیز جیسی ہو۔ علیزہ ان الفاظ کو سن کر الجھ گئی۔ اسے وہ الفاظ یاد آ گئے جو تنویر نے شوٹنگ سیٹ پر کہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ابھی تک اس سے بور نہیں ہوا۔ جتنا وہ مردہ مچھلی جیسی ہوگی اتنا ہی وہ اسے فتح کرنا چاہے گا۔ در حقیقت علیزہ نے سوچا تھا کہ اگر وہ تنویر کی بات ماننے لگے تو شاید وہ جلدی اس سے بور ہو جائے، لیکن چونکہ وہ تنویر کو سخت ناپسند کرتی تھی اس لیے وہ فطری طور پر ایسی باتوں سے دور رہتی تھی۔ تنویر کو خوش کرنے کا سوچنا بھی اس کے لیے مکھی کھانے جتنا گھناؤنا تھا۔ میں تمہارا مزاج جانتی ہوں۔ صبرین نے ہاٹ پاٹ میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا، لیکن اگر تم ایسے ہی رہو گی تو تنویر تمہیں کئی سالوں تک گھسیٹ سکتا ہے۔ مردوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عورتوں کے لیے الگ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ معاملہ لمبا ہوگی تو یہ بہت برا ہوگا اگر تم حاملہ ہو گئیں۔ شہزام نے بھی یہی کہا تھا۔ تنویر کی شخصیت کے ساتھ تو شاید علیزہ سے شادی نہ کرے اور شاہ خاندان بھی اس بات پر کبھی راضی نہ ہوتا۔ مجھے سوچنے دو۔ علیزہ کے جذبات بکھر گئے۔ اگر وہ اس طریقے کو اپناتی اور تنویر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تو سب سے پہلے اس کا جسم برداشت کر پاتا۔ جب بھی تنویر اس کے جسم کو چھوتا تو وہ تکلیف اور بے آرامی محسوس کرتی، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو مردہ مچھلی جیسی محسوس کرتی۔ وہ کار میں بیٹھی دیر تک سوچتی رہی۔ آخرکار اس نے ایک فون کال کی۔ دوسری طرف موجود آدمی غصے سے چلایا، علیزہ، کیا تم پاگل ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں کھانا تمہارے جسم کے لیے اچھا ہے؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ علیزہ نے فون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگر میں تنویر کو مجھ سے نفرت نہیں دلواتی تو وہ مجھے کبھی یہ صاف نہیں کرے گا۔
میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو کہیں اور بیچنے کا راستہ نکال سکتا ہوں۔ تمہیں دوسروں کی زندگی کی اتنی فکر چھوڑنی چاہیے۔ وہ ماتحت پہلے میری مدد کر چکے ہیں۔ میں ان کی زندگیوں پر آنکھ نہیں بند کر سکتی، علیزہ نے تلخی سے کہا۔ اس کے علاوہ میں کہاں جا سکتی ہوں؟ بہت سے لوگ بیرون ملک میرا چہرہ پہچانتے ہیں۔ میں تم سے گزارش کر رہی ہوں، علیزہ نے سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس آدمی نے آخرکار مان لیا۔ جب کال ختم ہوئی، بالکنی پر کھڑا ہوا آدمی اپنی مٹھی سے دیوار پر زور سے مارا۔ چاندی نے اس کے سرد چہرے کے نقوش کو بھارا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ایک دن تنویر کو سب کچھ کھونے پر مجبور کرے گا۔ 1 گھنٹے بعد علیزہ کو ایک چھوٹی بوتل دوا بھیجی گئی۔ اس نے دوا روبی مینشنز لے جائیں، جو پورے کیمبرا کے سب سے مہنگے علاقوں میں سے ایک تھا۔ تنویر کا حویلی پورے علاقے میں بہترین مقام پر واقع تھا۔ یہاں سے کیمبرا کے سب سے زیادہ ہنگامہ خیز علاقے دیکھے جا سکتے تھے۔ جب علیزہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو اس نے تنویر کو بار پر بیٹھا دیکھا، فون پر مصروف۔ اس شخص کو جتنی جلدی ہو سکے تلاش کرو، میں اس کی تمام معلومات چاہتا ہوں۔ میں فون رکھ رہا ہوں۔ تنویر نے فون رکھا اور علیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی لمبی ٹانگیں 2 سیکنڈ کے لیے رک گئیں، پھر اس نے اپنا بیگ اتارا اور آگے بڑھ گئی۔ اتنی دیر سے کیوں لوٹی؟ تنویر نے اسے اپنی باہوں میں کھینچا۔ اس کے دانت نے ہلکے سے اس کا کان کا لوب کاٹ لیا۔ کہاں گئی تھی؟ فلم ڈائریکٹر نے کہا کہ آج تم بہت جلدی چلی گئی تھی۔ میں سبرین کے ساتھ ہاٹ پاٹ کھانے گئی تھی۔ علیزہ نے فطری طور پر اپنا چہرہ موڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دن اسے روکا۔ اوہ! تنویر نے اپنے لمبے ناک سے اس کے بالوں کی خوشبو سونگھی۔ واقعی ہاٹ پاٹ کی خوشبو ہے۔ میں نہا لوں گی۔ علیزہ نے یہ سن کر اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ اتنی جلدی کیوں؟ میں نے کہا بھی نہیں کہ بو آ رہی ہے۔ تنویر نے اپنی بوئیں اٹھائیں۔ اس کی گونجدار آواز ہنسی دار اور بھاری تھی۔ میں نے بھی نہایا نہیں، آؤ ساتھ نہائیں۔ علیزہ کا چہرہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ نہاتی کبھی بھی صرف نہانا نہیں ہوتا، آخر میں وہ ہمیشہ اسے بار بار گھسیٹ کر پھینکتا۔ یہ کیسا اظہار ہے؟ تنویر نے اس کا چہرہ موڑا۔ اس کی واضح انگلیوں نے اس کے چہرے کو سہلایا۔ اس کی جلد نرم اور ہموار تھی، کولاجن سے بھری ہوئی۔ تم میرے ساتھ نہانا نہیں چاہتی؟ کیا یہ عام نہانا ہے؟ علیزہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ خوبصورت شخص کی طرف سے گھورنا بھی دلکش لگ سکتا ہے۔ اس کی سرد آنکھیں اور بھویں زندہ اور فریفتہ تھیں۔ تنویر نے شاذ و نادر ہی اس پہلو کو دیکھا تھا۔ اچانک اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر شوق مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بتاؤ میرا نہانا کیسا غیر معمولی ہے؟ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ علیزہ نے اس کی گرفت سے چھٹکارا پایا اور جانے کی طرف مڑی۔ میں تم سے بات کر لوں گا، چاہے تم مجھے نظر انداز کرو۔ تنویر نے علیزہ کی کمر پکڑی اور اس کا چہرہ موڑ دیا۔ اس کا بوسہ اس کے گال سے ہونٹوں تک پہنچا۔ جب ایک جانی پہچانی گرمی اس کے منہ میں پہنچی، علیزہ کو صرف گھٹن محسوس ہوئی، تاہم اس نے اسے روکا جب تک کہ مرد اسے بار پر نہ لے گیا۔ رکو، تم نے کہا نہیں تھا کہ ہم نہائیں گے؟ علیزہ واقعی سمجھتی تھی کہ تنویر ایک بے لگام بھیڑیا ہے۔ وہ آج شوٹنگ سیٹ پر اتنی دیر تک اذیت برداشت کر چکی تھی، پھر بھی وہ اتنا توانائی سے بھرپور تھا۔ ہم اب بھی کر سکتے ہیں اور نہاتے وقت بھی کر سکتے ہیں، تنویر نے دھندلے انداز میں کہا جب اس نے اسے چوما۔ مجھے یہ پسند نہیں، علیزہ نے جلدی سے اسے دھکیل دیا۔ اس نے ابھی دوا نہیں لی تھی۔ یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں یہ ناپسند ہے، تم صرف اس لیے ناپسند کرتی ہو کہ میں تمہیں چھو رہا ہوں۔ تنویر کا ہاتھ جو علیزہ کی کمر پر حرکت کر رہا تھا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کا منہ اس کے ہونٹوں کے قریب تھا۔ نرمی کے باوجود اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کیا تم نے آج دوپہر کے واقعے سے سبق نہیں سیکھا؟ علیزہ کا جسم جم گیا اور اس نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اندرونی طور پر صدیوں سے جدوجہد کر رہی ہو۔ اس کا جسم تھوڑا سکون میں آ گیا اور اس کا لہجہ بہت نرم ہو گیا۔ نہیں، آج میں نے جب ایکشن کیا تو بہت پسینہ آیا۔ اس کے علاوہ میں نے ہارڈ پارٹ بھی کھایا، اس لیے میرا جسم چپچپا اور بے آرام ہے۔ کیا تم مجھے پہلے نہانے دو گے؟ میں تو بھاگوں گی نہیں، تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ اپنے آپ کو وضاحت سے پیش کرنا اس کے لیے نایاب تھا۔ ماضی میں وہ واضح طور پر لاتعلق کو مزاحمت کرنے والی ہوتی۔ تنویر نے اس میں تبدیلی محسوس کی۔ غیر معمولی تجسس کے ساتھ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس پر ایک تاریک نظر سے غور کیا۔ واقعی؟ ہاں، علیزہ نے سر ہلایا، تاہم وہ نیچے دیکھ رہی تھی جس سے اس کی صاف گردن کا بڑا حصہ نظر آ رہا تھا۔ چلو پھر۔ تنویر نے اسے چند سیکنڈ کے لیے گھورا، پھر کہا، جب تم نہاؤ تو دروازہ بند نہ کرنا، میں بعد میں داخل ہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ علیزہ بار سے اتر گئی۔ وہ جلدی سے اپنا پرس لے کر اوپر کی طرف روانہ ہوئی۔
چینجنگ روم میں اس نے چھوٹی بوتل کھولی اور ایک گولی لی۔ اس کے بعد اس نے اسے نگل لیا۔ باتھ روم میں داخل ہونے کے 10 منٹ سے بھی کم وقت کے بعد اچانک دروازہ کھل گیا۔ وہ ابھی اپنے لمبے کالے بال دھو کر ختم کر چکی تھی۔ تنویر دروازے کے فریم سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں غیر مبالغانہ طور پر الیزا پر جم گئیں۔ شاور کے نیچے عورت کے لمبے کالے بال گرم پانی سے اس کے خوبصورت چہرے سے چپک گئے اور پانی اس کے صاف ہونٹوں پر بہہ رہا تھا۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چھلک گیا۔ تنویر نے آہستہ سے اپنے نفیس چشمے اتارے اور فوراً باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ رات 10 بجے تنویر نے عورت کو باتھ روم سے باہر نکالا۔ جب اس نے اسے بستر پر رکھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے ملا، وہ دوبارہ قابو کھو بیٹھا۔ الیزا نے محسوس کیا جیسے اس کا جسم کئی گاڑیوں کے نیچے آ گیا ہو۔ وہ اپنی حالت میں نہیں رہی۔ یہ شدید احساس اس کے لیے عجیب تھا۔ ماضی میں الیزا کا جسم اس کا نہیں تھا، یہ رانیہ کا تھا۔ الیزا صرف 18 سال کی تھی، لیکن اس نے نوجوانی کی معصومیت اور اس کے درد کے نتائج پہلے ہی محسوس کر لیے تھے۔ اس کے باوجود وہ کبھی خوش رہتی، لیکن یہ خوشی بہت مختصر ہوتی۔ خوشی اتنی مختصر تھی کہ وہ اسے یاد کرنے سے انکار کرتی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو نظروں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ تنویر کو نرمی والا سمجھا جاتا تھا۔ اس نے تولیہ لیا اور اس کے جسم کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے نیا بیڈ شیٹ بچھایا اور دوبارہ اسے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا۔ وہ ایک ہاتھ سے سگریٹ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اسے گلے لگائے بستر کے کنارے سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ تم آج رات بہت پرجوش تھیں۔ تنویر نے سگریٹ کی ایک دھواں لیا۔ تمباکو کا دھواں آہستہ آہستہ اس کی ناک سے باہر نکلنے لگا۔ ہاں، تم نے مجھے تقریباً مار ہی دیا۔ الیزا کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کر کے اس کے سینے پر تھوڑا سا سر ہلایا۔ اتنی اچانک تم خاموش کیوں ہو گئے؟ اس لمحے تنویر کا مزاج کافی اچھا تھا۔ پچھلے 2 دنوں میں وہ بہت دباؤ میں تھا، اس لیے واقعی اچھا مزاج نہیں تھا۔ اس نے آج رات تمام جذبات کو خارج کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ خاص طور پر وہ آخرکار اس عورت کے ساتھ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، جو پہلے مردہ مچھلی جیسی تھی۔ ایک مرد کے طور پر اسے کامیابی کا احساس ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، الیزا نے اچانک کہا۔ تنویر ہنس پڑا اور اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے کہا۔ کچھ سخت الفاظ اس کے خوبصورت پتلے ہونٹوں سے نکلے۔ تم ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسا نہیں کہ تم نے مونٹے کے ساتھ کبھی نہیں کیا۔ الیزا کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔